پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے تشت لیلا تک، تورا بورا سے تکریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آموں کے اس پار سے ڈھل جھیل کے کناروں تک، جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، غرناطے کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھا، اندلس کی سرزمین میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے، لیکن ان 2-3 اشروں میں جس انداز سے یہ ایک انوکھا، دل گداز اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ کائنات کے ایک ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں سہا۔ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر ہمیں دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ ہماری شارگوں کو کاٹا گیا اور جب خون بہہ گیا تو شارگوں میں پٹرول بھرا گیا، ہمارے جسموں کو آگ دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے امریکی گنڈے کہے لگاتے تھے۔ کنٹینروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے اتنے لوگ بھر دیے گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی، اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بھری داستان سنانے کے لیے 2-3 کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پہ شہادت کا تاج رکھ چکے تھے۔ یہ کہانی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ جب بغداد سے شعلے اٹھ رہے تھے، جب موصل کی گلیوں کے اندر ابلیس کا رقص تھا، جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، اور قبرستانوں میں جب کوئی باقی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے سینوں میں قبریں کھودی۔ مجھے ام فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں، جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا، جس کی آبرو پہ بھی حملے ہوئے۔ فلسطین کے اندر ابھی کل کی کہانی ہے کہ 100 بچوں کو ٹینکوں تلے رون دیا گیا۔ میں نے کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا۔ جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھی، اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھی۔ ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑے دکھ سہے، ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے، ہم زخموں سے چور تھے، ہمارے کلیجے چیرے گئے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کے اندر 6x4 کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنہ رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ جبر کی داستانیں رقم کی گئی۔ ظلم کا کون سا طریقہ تھا جو آزمایا نہ گیا؟ بدر کی داستان اور شاب ابی طالب کی گھاٹیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ سخت جاں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے گردنیں کٹائیں، ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم ہمارے جذبہ شہادت کو کیسے مان کر سکتے ہو؟ جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آ گئے، اور جو چل نہیں سکتے تھے ظالموں تیر آزماؤ، انہیں ہم گود میں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی دلاویز ہے۔ ہم ہنس کے جان دینا جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب علامہ کفایت اللہ کافی کو پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو انگریز نے کہا تھا، میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے کے اوپر سرخیاں دیکھی ہیں، اس کے چہرے کے اوپر میں نے باغپن دیکھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی ہے۔ ہم تو پھانسی گھاٹوں میں بھی اجالا کرتے ہیں، ہم تو ہٹلر کے دیش کے اندر بھی مسکرا کے جان بازتے ہیں۔ ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستانیں رقم کی۔ ظالموں نے بڑے ظلم کیے، بڑے دکھ کیے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے، مسلمانوں میں افتراق کے بیج بوئے،
کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں، لیکن یہ 2-3 سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے، ایک ایک سانس اذیت بنی ہوئی ہے۔ مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دم خم ختم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ان کے حکمران استعمار کے اعلیٰ کار ہیں، ان کی معیشت مفلوج اور دفاع کمزور ہو چکا ہے، لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یا انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے۔ وہ ہم سے حب رسول کی تپش چھیننا چاہتا ہے، اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت چھیننا چاہتا ہے۔ مغرب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی، اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں، اعصاب شل ہو گئے، دل بجھ گئے۔ لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کارواں، یہ خانمہ برباد لوگ، یہ کبھی یورپ میں انہیں لوٹا، کبھی انہیں امریکہ میں لوٹا، یہ لٹتے رہے، یہ کربلا میں بھی لوٹے، یہ لوٹے جاتے رہے۔ ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا اونچائے محمد میں کرتے ہیں، جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہوتے ہیں۔ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ کوئی اشارے اور کنائے سے ہمارے آقا کریم پر حملہ کرے تو وہ بھی ناقابل معافی جرم قرار پاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نالین نبی کی نوک شاہی سے زیادہ محترم ہے، وہ تو کہکشاں کو آپ کے قدموں کی دھول سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کلیوں کا ٹٹکنا تبسم رسول کا صدقہ ہے اور ان کے تلووں کا دھون آب حیات ہے۔ یہ درد مندان عشق پوچھا حبیب کے غلاموں کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں۔ خواجہ فرید نے کیا خوب کہا تھا، توڑے پکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم دردے کتیاں نال ادب۔ اور میرے امام نے کہا تھا، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ ہم تو حضور کے در اور حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنے لیے وجہ اعزاز اور وجہ تعظیم سمجھتے ہیں۔ یہ مغرب کی بھول ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ تپش اور یہ حرارت چھین لے۔ یہ مر سکتے ہیں، یہ اپنا سب کچھ کٹا سکتے ہیں، لیکن ان کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے سے محمد کی صدائیں آئیں۔ صاحبو، بات لمبی ہو رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ 30 ستمبر 1905 کو ڈنمارک کے ایک اخبار نے، جس کی پیشانی کے اوپر سٹار آف ڈیوڈ، یہ یہودیوں کا مذہبی علامتی نشان ہے، اس کی پیشانی پہ چھپا ہوا ہے، اس نے 12 خاکے شائع کیے، اور اس کے بعد ہالینڈ کے اخبارات نے اور دیگر 22 ممالک کے 75 اخبارات نے ان خاکوں کو دوبارہ جنوری 2006 میں شائع کیا۔ 200 سے زائد ٹی وی چینل نے اس کی تشہیر کی۔ ہالینڈ کے اخبارات نے لکھا کہ ہم ہر ہفتے ان خاکوں کو شائع کریں گے تاکہ مسلمان اس کے عادی ہو جائیں۔ اٹلی کے ایک بدبخت وزیر نے خاکوں والی ٹی شرٹ پہنی اور اپنی قوم سے کہا کہ اس کو رواج دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات میں، اور اس نے مختلف اخبارات 11 اسلامی ممالک کے سفیر ڈنمارک کے وزیر اعظم کے پاس احتجاج لے کر پہنچے، لیکن اس بدبخت نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ 27 مسلمان تنظیموں کے 17,000 افراد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک یادداشت مرتب کر کے ڈنمارک وزیر اعظم کو بھیجی۔ اس نے اس کو وصول کرنے سے بڑی پٹائی کے ساتھ انکار کیا۔ ٹونی بلیئر اور بش نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا
کہ جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ تو اس پر 14 فروری کو ڈیلی ٹائمز نامی ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈینش وزیر اعظم نے کہا عالم اسلام اس بات کو سن لے، اور میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تنہا نہیں، ہماری پشت پہ دنیا کا ہاتھ ہے اور ساری دنیا مسلم امہ کے خلاف جمع ہے۔ یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے اس کا ایک جملہ کافی تھا، اور چاہیے تھا کہ خادم حرمین کھڑا ہو کے حضور کے روضے کے سامنے اعلان کرتا کہ اگر تم سارا کفر جمع ہو گئے ہو تو ہم محمد عربی کی غلامی میں سارے مسلمان جمع ہیں۔ لیکن کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسا احتجاج مقابلے میں نہ آیا، جس کے نتیجے کے اندر ان کی بے باکی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یورپ کے اندر ایک شراب خانے کو کعبۃ اللہ کی طرز پہ تعمیر کیا گیا، اور جنرل ووڈ نے گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ٹائلٹس کے اندر قرآن مجید کے ورقے رکھے اور انہیں ذہنی اذیت اور شاق پہنچایا۔ مسلمانوں کا شدید احتجاج جو انڈونیشیا، مصر اور پاکستان میں بالخصوص ہوا، اس کی دھمک پورے عالم پہ محسوس ہوئی، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ جو مسلم امہ نے اس وقت کیا تھا، اس سے بہت سارا ان کو نقصان پہنچا، تو وہ یہ زبان زیادہ قبول کرتے ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد 2008 میں دوبارہ انہوں نے یہ خاکے شائع کیے اور مسلمانوں کے جذبات پر آریاں چلائی گئی۔ بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنانے والے یہ منافق اور عیار، پتہ نہیں ان کو 1 ارب 40 کروڑ انسانوں کے دلوں کو زخمی کر کے کیا ملتا ہے۔ حالانکہ مغرب کے اندر بھی توہین رسول کی سزا قتل رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توہین کی سزا قتل رہی ہے، بعد میں ان کو عمر قید کی سزا کے اندر تبدیل کیا گیا۔ جرمنی کے اندر ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب ان پہ حملے کیے گئے تو 6 لاکھ یہودی اس وقت جرمنی میں موجود تھے، تو 4 لاکھ دنمارک اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر گئے، اور باقی 2 لاکھ یہودیوں میں سے کچھ کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہودی یہ تعداد 60 لاکھ بتاتی، اور وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیگ کیا گیا اور انہیں کو چلایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی تعداد 60 لاکھ نہیں تھی بلکہ 2 لاکھ لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے، تو اس پر یورپ میں 20 سال سزا رکھی گئی ہے کہ اس نے اس تعداد کو کم کیوں کیا ہے، اس تعداد کو کم بتا کر یہودیوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ تو اگر کوئی سچ کہہ دے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور اس پر بھی 20 سال سزا مقرر ہے۔ آزادی رائے کی بات کرنے والے یہ منافق اور یہ عیار اور مکار تاریخ کے جھونکوں میں جھانک کر اگر کوئی صحیح بات سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ ایسے شخص کو وہ طلب کر کے اپنے ملک کے کورٹ کے اندر کھڑا کر کے سزا دے سکتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کی توہین، آقا کریم علیہ السلام کی توہین، قرآن مجید کی توہین، اس کو آزادی اظہار کے نام سے مغرب رواج دینا چاہتا ہے۔ صاحبو، یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ ذلیل خوار ہو رہے، اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ مسجد اقصیٰ کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے، بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقصیٰ آزاد تم کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے دو ٹوک کہا، آنا ابخی عمارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ اس نے کہا مجھے نئی عمارت چاہیے، مجھے تو نئی بیوی چاہیے، مجھے نئی گاڑی چاہیے، باقی یہ حکومت کا کام ہے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ جب وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کر میدان عمل میں اترنے والے جب وہ یہ بات کرنے لگ جائیں گے
تو یہودی دلیر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم امہ کے اندر بیداری پیدا نہیں ہو رہی، مسجد اقصی کتنے عرصے سے ہمارے قبضے میں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، لہٰذا اب ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرو تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بوسنیا، چچینیا، عراق اور دیگر مسلمان ممالک کے اندر ہماری خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، ان کی عصمت پامال کی گئی، لیکن مسلمان کچھ نہ کر سکے۔ اس چیز نے بھی ان کو دلیر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں، بلکہ برطانوی حکومت کے ساتھ بعض شہزادوں کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو فلمز موجود ہیں، اور اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امہ کے جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہے ہیں، لہذا جو عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے وہ اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے سر میدان آنے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ وہ متاع زندگی کو ہی عزیز سمجھا کرتا ہے۔ ہمارا باہمی افتراق و انتشار یہ ان کو دلیر کرتا ہے، اور انہوں نے ہمارے اندر طرح طرح کی افتراق اور انتشار کے بیج بوئے ہیں۔ لارنس آف عربیہ، اس نے جب سلطنت عثمانیوں کو توڑا اور وطنیت کے نام سے انہوں نے قوموں کو تقسیم کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آپس میں قریب ہو گئے، تو اس نے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے اندر ایسے اختلاف پیدا کرتا جس سے یہ فرقہ بندی کا شکار ہو جاتے، تو یہ ایسے اختلاف تھے کہ صدیوں یہ اختلاف ان کے ختم نہ ہوتے۔ میں نے وہ جو صلاحیت وہاں ضائع کی، کاش کہ میں فرقہ واریت ان کے اندر داخل کر کے ان کو باہم آپس میں تقسیم کر دیتا، پھر کبھی بھی نہ جڑ سکتے۔ اس وقت پر صغیر دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں، پھر انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا۔ یہ تو دکھتی ہوئی رگ ہے، اور یہ ایک ایسا دردناک ٹکڑا ہے کہ جس نے ہماری امت کو چاٹ لیا ہے۔ حال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مدارس اجاڑے جا رہے تھے، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی جا رہی تھی، جزیرہ انڈمان میں مذہبی لوگوں کو ملازمتوں سے الگ کیا جا رہا تھا۔ اگر اس دور میں وائسرائے ہند ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہو تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی عالم دین کو 600 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہو تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کو تنخواہ کیا حدیث پڑھانے کی دیتے تھے، یا ان کے پس پردہ کوئی اور کام تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جبہ و دستار والے لوگوں کو خریدا اور پھر امت میں تشدد اور تفریق کے بوجھ بوئے۔ اور یہ وہ ٹکڑا ہے، اقبال تڑپ تڑپ گئے، رو رو کے کہتا رہا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بدھ قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ہمارے لیے وہ بڑا دردناک ٹکڑا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہی گئی جس نے امت کے اندر تفریق پیدا کی کہ خدا اگر چاہے تو ایک لمحے میں کروڑوں محمد پیدا کرتے۔ یہ تھا وہ بر صغیر میں اختلاف۔ اور میں کہتا ہوں آج اگر کوئی ان مارک کے خلاف بات کرتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ امت کے اندر جو اختلاف کی بنیاد ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ لکھنے والے کو پیغمبر نہیں، عام مولوی ہیں، وہ جرأت کا مظاہرہ کرے اور بیچ چوراہے کے رکھ کے ان کتابوں کو آگ لگا دے اور بریت کا اظہار کرے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کی مثلیت کا قائل کل تھا ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں، اگر کوئی آج کھا کے تراشتا ہے تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اگر حضور کے ناموس سے لوگ مخلص ہیں تو ان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہم ان کی نہیں مانتے، ہم مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں۔ خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کا تو سایہ بھی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر اپنے اس موقف کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں مثلہو در عالم مقام تصور نیز، حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسدہ، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ثانی دور کی بات سایہ بھی نہیں۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔
इज़ा दाहिका यतलाला फिल जुदर, जब मुस्कुराते थे सामने वाली दीवारों पे अक्स पड़ता था। इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहहू, और जब मुस्कुराते थे चेहरे की लकीरों से नूर निकलता था। रुख के आईने में मुसव्विर सजा हुआ, चेहरे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आंखें क्या कहूं कि बाबे अरम खुला हुआ। तो ऐसा हसी पैकर तराशा, ऐसा हसी नबी के कायनात के अंदर हुजूर की मिसल मुमकिन नहीं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इम्तिनाउन नज़ीर के नाम से उस दौर में एक किताब लिखी और उसके अंदर इस बात को साबित किया कि कायनात के अंदर हुजूर की नज़ीर मिसल मुमकिन नहीं है। और मेरे इमाम ने उस पर मोहरे तस्दीक लगाते हुए कहा, लम याति नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। कहा तुम्हारी नज़ीर तो कायनात में मुमकिन ही नहीं। मेरे जाना, मेरे दिल पर महबूब, कायनात के अंदर तो आपका मिसल हो ही नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं है। कुदरत के कलम में कोई दूसरा मोहम्मद तराशा ही नहीं है। आज अगर हम इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं और इससे बड़ा और सुहाना ख्वाब और क्या हो सकता है, लेकिन लोगों को गंदगियों के साथ हम कभी भी अपने सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई मुखलस है तो वो इन ख्यालात से तौबा करके आए, हमारे सर का ताज कहलाएगा। लेकिन अगर वो सब कुछ सीने में हो और जुबान से जो मर्जी कहता रहे, हम उसका कोई एतबार नहीं करते हैं। मगरब के लिए दिलेरी की एक और वजह यह भी थी, दिन रात इस्लाम के खिलाफ मगरब का मीडिया जहर उगल रहा है। इस वक्त 73% ज़राए अबलाग के ऊपर, मीडिया के ऊपर यहूदियों का कब्जा है, 73%। बाकी जो 27% है उसमें ईसाई भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। यहूदी दिन रात इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डॉक्टर शुरूश की किताब पिछले दिनों छपी, उन्होंने करोड़ों डॉलर उस पर लगाए, क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद ये आपके लिए खुशखबरी की बात है, ये मायूसियों के दौर में, ये परेशानियों के दौर में, जबकि कलेजे फट रहे हैं, जबकि रूहें तड़प रही हैं, जबकि दिल उदास हैं, जबकि पैगंबर इस्लाम की तौहीन हमारे लिए एक एक लम्हे में जहर घोल दिया हुआ है, इस दौर में ये बात आपके लिए खुश आइंद है कि इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक यूरोप और अमेरिका के अंदर एक महीने में 18,000 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मगरब के चर्च उचड़ गए हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। अमेरिका भाग रहा है। ये कल का अखबार आपने देखा होगा, कल के अखबार में था 108 अमेरिकी फौजियों ने खुदकुशी कर ली है। यहाँ अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर अमेरिका सख्त परेशान है। उसने चाहा था कि ये तरने वाला है, मैं एक दिन के अंदर, 24 घंटों के अंदर इसके ऊपर कब्जा जमा लूंगा, लेकिन ये अटक गया है इसके गले के अंदर, ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा, मसला बना हुआ है। 18,000 लोग एक महीने में तसलसल के साथ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और ये बात भी सामने रखें कि हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, हम तो आपस में लड़ रहे हैं, हम तो उलझनों का शिकार हैं, हम तो जो है वो कितने कितने छोटे इख्तलाफात को कितना बढ़ाए हुए हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये इस्लाम की फितरी और तभी सदाकत का नतीजा है। औलिया की किताबें वहां पहुंची, इमाम गजाली को लोगों ने पढ़ा है, हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी को लोगों ने पढ़ा है, मेरे शेख मुजद्दिद के मकतूबात वहां पहुंचे हैं, शेख अबू तालिब मक्की की किताबें वहां पहुंची हैं, और उन लोगों ने कुरान मजीद को डायरेक्ट देखा है। और 18,000 लोग एक महीने में ईमान कबूल कर रहे हैं। अगर आप और मैं लोग अपनी जिंदगी की राहें ठीक कर लें, अपने ज़ाहिर और बातिन को ठीक कर ले, तो ये 18,000 18 लाख तक पहुंच सकते हैं। मुझे बरतानिया से आने वाले एक शख्स ने पिछले दिन बताया कि बरतानिया के अंदर टीनेजर्स लड़के पाँव में मलबूस हैं, उनकी सुच्ची दाढ़ियां हैं और सरों पे इमामे रखे हुए हैं। वो क्या कहा था इकबाल ने कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। रद्द अमल के तौर पर ये नताइज पैदा हुए और आज यूरोप में तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है और मगरब परेशान है इस हवाले से कि अगर मुसलमान दूसरी कुव्वत तो बन गया दुनिया पे, और अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो दुनिया पर काबिज ना हो जाए और ताकतवर ना हो जाए। इसलिए उन्होंने हमारे मरकज़ मोहब्बत को छेड़ा और ये बड़ा नाजुक हमला हमारे ऊपर किया। इस वक्त हमारे दानश्वर इस हवाले से सख्त परेशान हैं। अगर इस बात को छोड़ दिया जाए और इसको मामूल की एक कार्रवाई समझ लिया जाए तो फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं बचता।
اور اگر بار بار وہ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے احتجاج کا وہ زور ہر بار نہیں بھی رہتا. اور ڈینش وزیر اعظم نے یہ بات کہی بھی اپنے بیان میں کہ 2006 میں جو احتجاج ہوا تھا 2008 میں وہ احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا. ایسی کانفرنسیں کرنے کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں اور اس کے لیے اور آٹے کا بحران ہمارے ملک میں افریت کی طرح جو ہے وہ طاری ہے اور یہ ایک ایسا شیشناک ہے جو پھنکا رہا ہے. لوگ اپنے مسائل میں الجھا دیے گئے. اگر امت باقی معاملات کی طرح ناموس رسالت پر حملے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ بات سن لے کہ امت کے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے, امت کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہتا. ہمیں گھر بیچ کر بھی, ہمیں اپنی متاع جاں ہتھیلیوں پر سجا کر بھی فصیلے دار پہ چراغاں کرنا ہوگا اور ہر صورت میں اس نغمے کو بلند سے بلند تر کرتے رہنا ہوگا اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا کم ہونے پہ آئے. یہ لبیک یا رسول اللہ کا نغمہ بڑھتا ہی چلا جائے اور ہم نے اپنے آقا و مولا سے یہ عہد غلامی کرنا ہے. لبیک یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ عہد غلامی ہے. غزوہ حنین کے موقع پہ جب آقا کریم اپنے اصحاب کے ہمراہ حنین کی طرف بڑھ رہے تھے, راستے میں ایک درے پر کافروں نے اپنے تیر انداز پہاڑوں کے دامن میں چھپا رکھے تھے. مسلمان تو لڑائی کے لیے جا رہے تھے لیکن اچانک جب حملہ ہو گیا تو اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو گئے اور ایک مرتبہ لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی. تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے حضور علیہ السلام نے یہ جملہ کہتے ہوئے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہا, یہ کوئی جھوٹ نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حضور علیہ السلام نے اپنی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور حضور نے دائیں مڑ کے دیکھا اور فرمایا یا معاشر الانصار, اے گروہ انصار. تو سب انصار نے مل کے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معاک, حضور ہم حاضر ہیں, آپ کو بشارت ہو, آپ خوش ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر حضور نے بائیں سمت دیکھا اور پھر کہا یا معاشر الانصار. تو صحابہ نے پھر کہا لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ, حضور ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جلدی جلدی اپنے اونٹ موڑنے لگے. روایات میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ اونٹ موڑتے تھے اگر کسی کا اونٹ سرکشی کرتا اور واپس نہیں مڑ رہا تھا اس نے اس کو بھی بوجھ سمجھا اور اونٹ سے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا حضور کے پاس آ گیا اور کہتا تھا لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ نے وہ جو جواب دیا, آج اس جواب کا تسلسل اور اس کے صدائے باز گشت پوری دنیا پہ گونج رہی ہے اور کائنات کا ایک ایک بچہ, ایک ایک مسلمان یہ پکار رہا ہے. بلکہ یہ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا یہ تو حرم کی دیواروں پر بھی اور مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان جو روڈ ہے وہاں بڑے بڑے بورڈ اویزا کر دیے گئے اور وہاں لکھا تھا لبیک یا رسول اللہ. آج ہم نے عہد غلامی کرنا ہے اپنے آقا سے اور ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. بات جہاں تک حضور کی عظمت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہے حضور کی عظمتوں کو نہیں ہٹا سکتے. چاند طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا تو نہیں کیا جا سکتا. وہ ہیرا کا چاند, وہ عرب کی روشنی, وہ آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج میرے رب نے رکھا ہے, اس کی عظمتوں کو کون کٹا سکتا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے, یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر اپنا کردار کیا پیش کرتے ہیں. میرے آقا کریم نے جب بھی اپنے گستاخ کے لیے کسی شخص کو پکارا ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے لبیک کہتے ہوئے عرض کی حضور میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حاضر ہوں. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بدبخت خالد الحزلی مکے میں بیٹھ کر حضور کی توہین کرتا تھا. ایک دن حضور نے ابن انیس سے کہا ابن انیس میری بات سنو, تو انہوں نے جواباً کہا روحی لے روح کا فداؤن مرنی بما تشاء, حضور میری روح آپ کی روح پہ قربان ہو, آپ حکم تو کریں میں پورا کروں. تو آقا کریم نے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ خالد حزلی کا مجھے سر لا کے دو. تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں, میں تنہا ہوں. وہیں سے اٹھے اور مکے کا سفر شروع کیا.
اور 18 دن کے بعد واپس بھی آ گئے اور اس کا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آقا کریم نے اسے مبارک دی اور اپنا عصا عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ اور پھر حضرت ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے، آپ نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی، جب میں مروں تو یہ میرا عصا جو ہے جو حضور نے مجھے عطا کیا میرے کفن میں لپیٹ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں عصا لے کر حضور کے سامنے جاؤں۔ اور آقا نے کہا تھا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ میں جب یہ لفظ پڑھے تو میری روح کانپنے لگی، میرا دل پھٹنے لگا اور عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ میں نے کہا ابن انیس تیرے پاس تو نشانی موجود ہے، حضور نے عصا دیا اور حشر میں تو نشانی پیش کر دے گا، اگر حضور نے ہم سے کوئی نشانی مانگی تو کیا نشانی ہمارے پاس ہوگی؟ حضور نے کہا کہ تم نے میرے گستاخوں کے لیے کیا دیا، تو ہم دیکھیں سوچیں گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس طرح چین سے سو جاتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح پانی پیتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے تو کہا تھا کہ دو ہی باتیں ہیں اس دھرتی پہ، یا مومن زندہ رہے گا یا گستاخ رسول زندہ رہے گا، کہا ایک ساتھ دو زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا جب یمن میں گئے، کہا مجھے پتا چلا تمہاری دھرتی میں ایک گستاخ رسول بستا ہے، جب تک وہ گستاخ یہاں موجود ہے میں اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھ سکتا، اتنی دیر تک اتروں گا نہیں جب تک اس کا سر میرے سامنے نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کی کہانیاں۔ تو میں کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ابن انیس تیرے پاس کو نشانی ہے، کاش ہمیں بھی نشانی مل جائے۔ قیامت چیمہ شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی علم الدین شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی عبد القیوم نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی۔ یہ ہیں وہ نشانیاں جو کل حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ حضرت غازی علم الدین اپنی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر شامل ہوں گے، اور غازی احمد چیمہ شہید اپنے بدن کے اوپر ہٹلر کے بیٹوں کے لگائے ہوئے زخم لے کر حضور کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کے پاس کو نشانیاں موجود ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں زور لگا کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے عہد تو کرے کہ اور ہمارے مقدر، پھر ہماری یہ قسمت کہ ہمیں بھی کوئی نشانی مل جائے اور ہم بھی اس پہ ساری زندگی ناز کریں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں جس کو ہمارے کفن میں لپیٹ دینا۔ آج اس نشانی کی طلب کے لیے، اس کی آرزو کے لیے، اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے کے لیے اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی نسلیں حضور پر قربان کر دینے کے لیے اس عزم کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرے۔ یہ ایک رسم نہ ٹھہرے بلکہ یہ تمہارے دل کے دھڑکن کی صدا ہو اور پھر تمہارے آنسو اس کے زدا کے اندر جذب ہو اور محبتوں کے ساتھ اپنے آقا سے عرض کریں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کیسے دن آئے، فلک بھی دشمن، زمین بھی مخالف، اوپر سے بھی بارود، نیچے سے زلزلے، جائیں تو کہاں جائیں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹ گئی۔ گناہگاروں کے کریم آقا، غریب پرور آقا، بندہ نواز آقا، ہم سے بھول ہوئی، ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دیں۔ حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ ماضی کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں، آئندہ عہد کرتے ہیں ایک ایک سانس آپ کے نام کیا، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ صدائے دل نواز میرے ساتھ لگا کے گنبد خضرا کے مکین کو گواہ بنائیں اور عرض کریں آقا ہم جو کچھ ہیں ماضی سے درگزر فرما دیں، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک ایک سانس آپ کے نام وقف کر دیں گے۔ صدائے دل نواز اور بلند آواز سے یہ عہد کریں اپنے آقا سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
ہم اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے آئے ہیں. اب صاحبو ہم نے کرنا کیا ہے ان حالات کے اندر جب کہ چاروں سمت گستاخی رسول کی آگ چل رہی ہے، اور اگر ہم اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو ہمارے ایمان کی اساس اکھڑ جائے گی. تو اس وقت سب سے پہلے تو ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت کے شعور کو بیدار رکھنا ہے، جس کے لیے جلسے، جلوس، احتجاج، سیمینار، رسائل و جرائد کے اندر مضامین اور انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے جو ہے مختلف مضامین ہم نے چھوڑنے ہیں اور پوری قوم کو اس حوالے میں بیدار رکھنا ہے. عالمی سطح تک ہم نے اس موقف کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر اپنے موقف کو ہم نے ٹرانسلیشن کر کے، اور دنیا کے پارلیمنٹ کے ممبر، صحافی، دانشور اور دوسرے مغربی ممالک کے تھنک ٹینک جو ہیں ان تک ہم نے اپنا موقف پہنچانا ہے. اس حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے. ممکنہ حد تک مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم نے کرنا. یہ پچھلے دنوں کے اندر ہم نے جب بائیکاٹ کیا تھا تو $344 ملین کا نقصان صرف ایک ان کی کمپنی کو ہوا تھا جس کو میکڈونلڈز کہتے ہیں، اور دنیا پر ان کی 31,000 شاخوں میں سے 721 شاخیں چند دنوں کے اندر بند ہو گئی. اس وقت دنیا پر ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جال بچھایا ہوا ہے، جن میں قابل ذکر 500 کمپنیاں ہیں، اور ان کے اندر 414 کمپنیاں جو ہیں وہ یورپ، امریکہ اور جاپان کی، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ یہودی ہیں، اور یہ 30 سے لے کر 60% تک اپنی رقم اور اپنی آمدنی کا جو حصہ ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں بار بار سوچنا چاہیے. یہ میکڈونلڈ جو ہے اس کا مالک امری فیران یہ کٹر یہودی ہے، اور یہودیوں کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان پہ اس کا نام 3 نمبر پر ہے، اور ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے. میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے کہ پاروں آئے 2 انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز. اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود. تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا. لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں، اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں. یہ افسوسناک خبر ہے. آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے، اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں. مختلف سیمینار، مختلف باکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے، اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہی ہیں. میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار قسمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں. سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے. مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو. سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے. اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق $96 لاکھ روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میکڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا. ہم عجیب لوگ ہیں. لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے. پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے. سوچے ہم کیا کر رہے ہیں. کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کرے تو صاف نہیں ہوں گے؟ سنسلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئے تو کیا کنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پیئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟
فیئر اینڈ لولی اور پونڈس کریم استعمال نہ کرے تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ وڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنے تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر پورا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے۔ ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو برڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے، لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو، ہم غور کریں، بار بار غور کریں، اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مصنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائیکاٹ کریں، وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی استعمال کریں۔ دوسری بات ہماری کرنے کی یہ ہے کہ مغرب کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں، چائنا ہے جو ہمارے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے، لیکن اب وہ بھی یہودیوں کی جو ہے وہ اس چال کا شکار ہو گیا۔ یہ پاکستان کے اندر چائنا سے بن کر مختلف پارچہ جات آئے ہیں، انڈرویئر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اسی طرح مختلف جو پارچہ جات ہیں، پینٹیں ہیں، ان کے پائچوں اور ان کے نیفوں کے ساتھ لگے ہوئے جو ٹیگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ میاں تم تو ہمارے دوست تھے، تم بھی ہمارے کلیجے چھلنی کر رہے ہو، کس یہودی کا تم شکار ہو گئے۔ ہمارے وطن کے ذمہ داروں کو چائنا کے سفیر کو بلا کر تنبیہ کرنی چاہیے، اور اسے پوچھیں کہ کیا یہ تمہاری دانستہ حرکت ہے یا کہ درمیان میں کوئی ایسی طاقت شامل ہوگی تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ اس کا مطالبہ کریں، ورنہ جس طرح ہم باقیوں کا اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چائنا سے ہمارا پھر کیا رشتہ رہ جائے گا، کیونکہ ہمارا رشتہ تو محمد عربی کے دم سے ہے۔ ہم تو دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہی اسی انداز سے ہیں، ہم تو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جتنا گہرا سے گہرا دوست کیوں نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسے اپنے سے ایسے نکال دو جس طرح مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، تو ہمارا ان سے بھی پھر کوئی تعلق رشتہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چائنا اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اپنا موقع پہنچایا جائے، اور مغرب کی اس عیاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ مختلف ممالک کے اندر اپنی یادداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے، اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے۔ اقوام متحدہ اگرچہ غیر مؤثر ادارہ ہو گیا تو ان کو بھی ہم ضرور جھنجھوڑتے رہیں۔ ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئے، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے، کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس۔ اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے۔ اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا، تاریخ میں ان کا نام رہے گا، جس طرح سلطان نور الدین زنگی، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے، ورنہ مٹ جائیں گے۔ ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی، ان کی بھی قیمت لگے گی، اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا۔ جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابینوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی، جب تہخانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں، وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا،
اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے کلیدہ تہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو جب اس نے حضور کے اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا, سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے, میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا, اس وجہ سے غیرت میں آیا. تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب کو شتم کرنا شروع کیا, میرے آقا کو گالیاں دینے لگے. کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسا توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا, اور اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں کاٹ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ پھر اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے. اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتے. کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے, اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے. ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا, ابھی لہب کا تازیانہ برستا ہے. وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے, لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے. تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کر دے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ OIC بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی. اس وقت پوری دنیا پہ ثبوت مرگ طاری ہے. مجھے غالب کہاں یاد آ گیا, کہتا ہے ہوا مخالف ہو شب تارو بہر طوفان خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا گفتست. ہوا مخالف ہے, رات تاریک ہے, سمندر میں طوفان پپا ہے, کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے. اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے. ظلمتیں ہیں یاس کی, شام ہے طوفانوں کی. حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے, انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت امت مسلمہ کس عالم کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے. تو ہمارے حکمران ان کو ہم جھنجھوڑتے رہے ہیں. یہ ریلیاں, یہ جلوس, یہ جلسے, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا, شاید وہ درد مندی سے کہتے ہو, لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے؟ یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے؟ لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا. میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا؟ یہ جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے یہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئی, اس لیے یہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کا اظہار ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آقا کی توہین کی تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کے بڑے بھائی نے مسکرا کے کہا اسے تختہ تار ملے گا. تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر 100 فارس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ان جلوسوں نے, ان ریلیوں نے, ان جلسوں نے غازی عامر چیمہ شہید پیدا کیا, جس نے ہٹلر کے دیش کے اندر ظالم کے گریبان میں آ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ 15ویں صدی جس پہ ناز کر رہی ہے. آج عامر چیمہ کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں. میں نے ایک سید زادے کو عامر شہید کی پائنٹی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا, اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا کہ مینوں عامر چیمہ بنا دے, میں تو یہ کہنا ہے قدماں دی خاک ہی بنا دے. حضرت غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا, امیر ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی, بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا, لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہ جاگی, کبھی یہ آرزو نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا, فلاں حکمراں میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا, یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا, کاش آج علم الدین میں ہوتا. تو یہ سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے. جدید علوم و فنون میں دسترس حاصل کر کے ترقی کی راہوں کو کھولنا یہ اس وقت مسلم امہ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کی دوڑ میں شامل ہو سکے. لیکن ہم کیسی عجیب قوم ہے کہ جو ہمیں اعزاز دیتا ہے اسے حوالہ زندہ کرتے. ہماری قوم کو آبرو دی اور ہم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوئے, لیکن ہم نے اسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا. آج وہ زندہ کے پیچھے سسک سسک کے زندگی گزار رہا ہے. بھارت کا سائنسدان تو صدارت کی کرسی پہ براجمان ہو, اور جس نے اس قوم کو آبرو بخشی
آج وہ حوالہ زندہ ہوں۔ کاش ہمارے حکمران ان کی سوچیں بدلیں اور ان کو غیرت کے نافذ نصیب ہوں۔ کہتے ہیں اس دور کا جو ہے وہ ایٹم پمپ وہ معیشت ہے، جو معاشی طور پہ قوم پس گئی اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن قوم اس کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ پیسے جوڑنے کے چکر میں ہے۔ کاش کہ ہم ملک کے بارے میں پہلے سوچیں۔ ہم نے وہ پچھلے دنوں کے اندر یہ پراپرٹی کا کام چلا، لوگوں نے فیکٹریوں سے پیسے نکال کر وہاں لگا دیے اور ملک کی انڈسٹری مفلوج ہو کے رہ گئی۔ کاش کہ ہم منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچھ سوچیں، بلکہ کیسے کیسے ہاتھ ہیں۔ ڈبل شاہ نے کون کے کتنے پیسے اکٹھے کر کے انڈسٹری کو تباہ کر دیا اور ہم آگے جانے کی بجائے الٹا پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ یہود و حنود کی سازشیں ہیں جن کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ آپ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں کچھ لوگوں کو روزگار ملے اور زیادہ سے زیادہ ملک کے وسائل بڑھے اور زر مبادلہ کمائیں۔ فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہے ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، تو امت کے تنے مردہ میں دل سے زندگی رمق پیدا ہو سکتی ہے۔ غازی انور چیمہ شہید کے مشن کو جاری رکھنا یہ وقتی اور فوری حل ہے اس وقت جو حالات ہیں۔ اگر ہم اس کام کو بھی چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے جو کیا جائے، مغرب اور دلیر ہوتا ہے اور بھڑکتا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو ہے وہ دشمنی اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اگر ہم اس کو برداشت کر لیں اور اس کو مستقبل پہ چھوڑ دیں تو یہ ہماری غیرت ایمان کے خاتمے کا اعلان ہے۔ کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آ گئے ہو، پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا ہے؟ اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا، اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ بھی فلسفہ لوگ تلاش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیری جوان مردی کا پتہ چلے، کرنا سنت ادا۔ اپنے گستاخ کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، اپنے دشمن کو معاف کرنا جوان مرضی ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے 1400 سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو۔ یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا۔ بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے فتویٰ دیا، کسیرا گفت کہ جامع پیغمبر ریمناک وہ میلا کچیلا ہوتا تھا۔ 500 علماء نے فتویٰ دیا اس کی گردن اڑا دو۔ جو حضور کے لباس کو بھی میلا کہے، یہ تو وہ نازک بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہاں تو جنید و بایزید آتے ہیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے۔ گستاخان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے، جس طرح کبھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان آ گیا ہے۔ تو اگر اس کا یہ خوف بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستاخی رسول کا باب ہی کھل جائے گا۔ اب ہی جو ہے وہ 22 ممالک کے 75 بار اور 200 چینلوں نے یہ خاکے جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے۔ جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت، لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں پہ۔ آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں ہمارا قافلہ، آج بے یوسف ہے صاحبو، زندگی کٹ رہی ہے۔ آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں، میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں۔ آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں، جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک
جب تورا بورا سے تقریر تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہو اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کارپرداز بھی منطقے تلاش رہے ہو۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہو، جب جہاد کو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہو، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں چھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا؟ میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، طاعت نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ فاسان رسل وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائی، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے، اگر طالب علم تھے تو بسوں کو بٹے مارتے رہے، اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق بناتے رہے۔ آج ہم نے آپ کے دین پہ اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا، ہمیں اقرار ہے، ہمیں 100 بار اقرار ہے میرے آقا، آج کا یہ اجتماع جو ہزاروں کی تعداد کے اندر اس علاقے کے طول و عرض سے جمع ہوا ہے، مجھے شکریہ بھی ادا کرنا ان لوگوں کا جو نگر سے یہاں پہنچے، جو بسوں کے قافلوں کی تیاری کے لیے کتنے دنوں سے لگے ہوئے تھے، اور مجھے اس شخص کو بھی خراج پیش کرنا ہے جس کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ سائیکل کی پچھلی کاٹھی کے اوپر کسی ایک آدمی کو بٹھا کے لے آیا۔ مجھے اس چاند گاڑی والے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو اپنی محبتوں سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کانفرنس کے اندر پہنچا، اور مجھے ان علماء کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود وہ اس اجتماع میں پہنچے۔ یہ علماء ہی ہماری دھرتی کی زینت ہیں، یہی کائنات کے ماتھے کا زیور ہیں، اور اس کے دم قدم سے کائنات کے اندر بہاریں ہیں۔ آج زمانہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، لیکن صفہ کے چبوترے سے تعلق رکھنے والے یہ بوریا نشین، انہوں نے دین کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیا۔ آج لوگ دولت کی محبت میں خونی رشتے بھول گئے، لیکن یہ مسجدوں سے چمٹے رہے۔ دقیانوس، مسیطڑ، ملوانے، حلوہ خور، کیا کیا تانے ان لوگوں نے نہ سہے،
لیکن اس کے باوجود دامن دین کو نہیں چھوڑا. ان کی غربت نے دین کو عزت دی. ان کی ہر شکستہ آرزو دین کی آبرو بن گئی. پیوند لگے کپڑوں کے باعث اپنی ہی بستی میں اجنبی تو کہلائے. پیسے کی ٹوپی تاج شہری سے قیمتی ہے. آج امریکہ اور یورپ جس اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے وہ حکمرانوں کا اسلام نہیں، ان دیوانوں کا اسلام ہے. آج علماء نے اپنی صفوں کو پھر جوڑنا ہے. میں کیا، میری اوقات اور میری حیثیت کیا. یہ علماء نے میرے اوپر شفقت کی، جو آئے میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں، اور جو کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے مجھے ان سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے. یقیناً وہ اس وقت دین کا کام ہی کر رہے ہوں گے، مجھے ان سے بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو آپ لوگ آئے، تشریف لائے، میرے دل کی دھڑکنیں آپ کے لیے دعائیں دے رہی ہیں. اس عہد کے ساتھ آج ہم پھر رخصت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لیے سر سے دے کر پاؤں تک حاضر ہیں. اپنے آقا کے لیے ہماری جوانیاں بھی حاضر ہیں، ہماری زندگی بھی حاضر ہے، ہماری ایک ایک سانس بھی حاضر ہے. اس نعرے کی لے کم نہیں ہونی چاہیے. یہ نعرہ فقط نعرہ نہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ صدائے دل نواز ہے. یہ اپنے آقا نامدار سے سچا اور کھڑا عہد غلامی ہے. اگر گلے سے اوپر بولنا ہے تو بے شک کوئی نہ بولے، لیکن اگر یہ دل کی دھڑکن کی صدا ہے تو آج میرے ساتھ پھر وہی نعرہ کہ یہ کیسے دن آئے، فلک بھی دشمن، زمین بھی مخالف، اوپر سے بھی بارود، نیچے سے بھی زلزلے. جائیں تو کہاں جائیں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن. لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹ گئی. گناہ گاروں کے کریم آقا، غریب نواز آقا، بندہ نواز آقا، ہم سے بھول ہوئی، ہمیں اقرار ہے ہم سے بھول ہوئی. ہمیں معاف کر دیں، ماضی کی خطاؤں سے درگزر کریں. اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی کی ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوگا. حضور ہم جیئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ہماری سانسیں آپ کے نام وقف رہیں گی. لبیک یا رسول اللہ. حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں. ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم مغرب کے کلچر کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آج کے بعد داڑھی نہیں منڈوائیں گے، آج کے بعد مغربی لباس نہیں پہنیں گے، رسم حنا کا بائیکاٹ کریں گے، مغربی تہذیب و تمدن کا بائیکاٹ کریں گے، مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. آقا جیئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے. یہ قافلہ اب یہاں سے نکلے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا نکلے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پورے زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،